بسم اللہ الرحمن الرحیم وللتعدیتی اور با کبھی کبھی متعدی بنانے کے لیے ہوتی ہے نحو قولہ تعالی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ذہب اللہ بنورہم۔ حروف جارہ میں سے پہلا حرف با تھا اور با یہ کئی معنی کے لیے آتا ہے۔ یہاں با کے پانچویں معنی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ با یہ کبھی کبھی متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی با فعل لازم پر داخل ہو کر اس کو متعدی بنا دیتا ہے۔ مثلا ذہب فعل ہے، ذہب یذهب ذہبا یہ فعل لازم ہے، اس کا ترجمہ ہوگا گیا۔ جب اس کو با کے ساتھ لائیں گے اور یوں کہیں گے ذہب بہ تو یہ متعدی بن جائے گا۔ اب اس کے معنی ہوں گے وہ لے گیا، وہ اس کو لے گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے نحوی کے اندر پڑھا ہوگا فعل لازم اور فعل متعدی کی بات، کہ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو فعل اور فاعل سے پوری ہو جائے، اور فعل متعدی اس کو کہتے ہیں جو فعل اور فاعل سے پوری نہ ہو، مفعول بھی کی بھی ضرورت پڑے، اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو با یہ جو ہوتا ہے یہ کبھی کبھی متعدی بنانے کے لیے، فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دو مثالیں لی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دونوں کے اندر با نے فعل لازم کو فعل متعدی بنا دیا ہے۔ اب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ وللتعدیتی، اس سے پہلے ہم نے بتا دیا تھا آپ کو کہ اس سے پہلے اس کا جو معطوف علیہ ہے قد تکون، یہ اس سے پہلے مقدر ہوگا، اس لیے کہ اس کا جو معطوف علیہ ہے وہ ہے، کہاں گیا، وقد تکون للتعلیل، یہ ہے معطوف علیہ، اسی پر سب کا عطف ہوگا جہاں جہاں بھی آئے گا، اس لیے اس سے پہلے بھی قد تکون یہ محذوف ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو وللتعدیتی سے پہلے ہم قد تکون کو مقدر مانیں گے، قد برائے تقلیل، تکون فعل ناقص، اس کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اور للتعدیتی جار مجرور، لام حرف جر، تعدیت مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا ثابتاً شبہ فعل، ثابتاً شبہ فعل سے متعلق ہو کر یہ تکون فعل ناقص کا خبر، تکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ۔ اس کے بعد نحو قولہ تعالی، اس سے پہلے بھی نحو سے پہلے بھی مثالہ مبتدا محذوف ہوگی، تو مثالہ مبتدا محذوف، نحو مضاف، اور قول پہلے بھی آ چکا ہے یہ ترکیب، قول یہ مصدر بھی ہے اور نحو کا مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور ہا یہ قول کا مضاف الیہ بھی ہے اور فاعل بھی ہے۔ تو قول مصدر اپنے مضاف الیہ اور اپنے فاعل سے مل کر بن جائے گا ذو الحال۔ تعالی یہ فعل ماضی، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ذہب اللہ بنورہم، تو یہ تعالی فعل ماضی اور اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ ہو جائے گا قول۔ اب آگے مقول آ رہا ہے، ذہب اللہ بنورہم، یہ ہے مقولہ، ذہب فعل، اللہ فاعل، بار پہ جار، نور مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا باہر پہ جر کا، باہر پہ جار کا مجرور بن کر یہ متعلق ہوگا ذہب فعل کا، ذہب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مقولہ ہوگا قول کا، قول اپنے مقولہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، اور مثالہ مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو گیا۔ وَنَحْوُ ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ أَيْ أَذْهَبْتُهُ، یہاں بھی مثال مبتدا محذوف مانیں گے اور نحو مضاف ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہے ذهبت فعل و فاعل، با حرف زر، اور زیدن یہ مجرور۔ ٹھیک ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر
ضابط فعل و فاعل بار پہ زید مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ضابط فعل سے متعلق ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا، یعنی جملہ فعلیہ ہو کر بن جائے گا مفسر، آئے حرف تفسیر، ٹھیک ہے۔ اذهبتہ فعل و فاعل اور ہا ضمیر یہ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بن جائے گا تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر مضاف الیہ ہوگا، نو مضاف کا، نو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جملہ مل کر خبر ہوگا، مثال مبتدا محذوف کا، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے وللمقابلتی، اور با کبھی کبھی مقابلے کے لیے آتا ہے، نحو اشتریت العبد بالفرسی، جیسے میں نے خریدا غلام کو بمقابل گھوڑے، یعنی میں نے غلام کو گھوڑے کے بدلے میں خریدا۔ تو یہ مقابلہ بھی باب مفعلہ کا مصدر ہے، قابل یقابل مقابلتاً، اور اس کے معنی آتے ہیں دو چیزوں کو آمنے سامنے کرنا۔ تو با کبھی کبھی اس بات کو بتاتی ہے کہ با کا مدخول اس کے ماقبل کے بالمقابل ہے، یعنی اس کا عوض ہے، اسی لیے اس با کو بائے بدل اور بائے عوض بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اشتریت العبد بالفرسی کے اندر جو بالفرسی کے اندر جو با ہے یہ کس کے لیے ہے؟ مقابلے کے لیے، یعنی میں نے غلام کو گھوڑے کے بدلے میں خریدا۔ اب ترکیب کرتے ہیں، ترکیب اسی طرح ہوگی، قد تکون اس سے پہلے محذوف ہوگا، تو قد تکون یہ تکون فعل ناقص، اس کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے یہ اس کا اسم، اور للمقابلتی یہ جار مجرور شبہ فعل سے متعلق ہو کر اس کی خبر، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف مانیں گے، اور نحو مضاف، اور اشتریت فعل و فاعل، اور العبد مفعول بھی، با حرف جر، فرض یہ ہو جائے گا مجرور، ٹھیک ہے۔ جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اشتریت فعل کا، اشتریت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا۔ آگے وللقسمی، اور با کبھی قسم کے لیے آتی ہے، نحو باللہ لافعلن کذا، جیسے خدا کی قسم میں ضرور ایسا کروں گا۔ تو با یہ کبھی کبھی قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس صورت میں با کا متعلق فعل مضارع کا واحد متکلم از باب فعال یعنی اقسم مقدر ہوا کرتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ جہاں قسم کے لیے آیا نا، یعنی با کو اسم میں داخل کر کے اس میں مدخول کی جہاں قسم کھائی جائے، اس صورت میں با کا متعلق، یعنی با جس سے متعلق ہوگا، با حرف جر، جار مجرور ہو کے جس سے متعلق ہوگا وہ کیا ہوگا؟ باب فعال سے واحد متکلم کا صیغہ لے کر آئیں گے، اقسم، ٹھیک ہے نا، اس کا متعلق ہے، اس کو یاد رکھیں جہاں بھی قسم کے لیے استعمال ہو، با حرف جر آئے قسم کے لیے، با حرف جر کو بنیاد بنا کر قسم کھائی جائے وہاں اقسم فعل مقدر ہوگا۔ اب ہم ترکیب کرتے ہیں، تو وللقسمی سے پہلے حسب سابق و قد تکون للقسمی، تو قد تکون فعل ناقص اپنے اسم اور للقسم اس کی خبر سے مل کر جملہ اسم خبری ہو جائے گا۔ نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف مانیں گے، نحو مضاف، با حرف جر، اللہ مجرور، ٹھیک ہے۔ جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا کس کے؟ اقسم جو فعل ہے با فعل سے محذوف ہے اس کے متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور تو اقسم فعل اور اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر قسم ہو جائے گا۔ تو جہاں قسم والی ترکیب ہوگی وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قسم، دوسرا ہوتا ہے جواب قسم۔ تو پھر سے ہم کر دیتے ہیں، مثالوں مبتدا محذوف، نحو مضاف، با حرف جر، اللہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو کس فعل کے؟ اقسم فعل کے، جو یہاں محذوف ہے۔ اقسم فعل اس کے اندر ضمیر انا پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا جملہ فعلیہ ہو کر بن جائے گا قسم، ٹھیک ہے۔ اور لافعلن کذا یہ ہے جواب قسم۔ تو لام برائے تاکید اور یہ غیر عاملہ ہے، افعلن
فعل، انا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور کذا یہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ محلاً منصوب ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا، جملہ قسم انشائیہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، ٹھیک ہے، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللاستعطافی، کبھی کبھی با یہ استعطاف یعنی شفقت طلب کرنا، مہربانی طلب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نحو ارحم بزید، جیسے کہ زید پر رحم کیجیے۔ استعطاف یہ باب استفعال سے مصدر ہے اور اس کے معنی آتے ہیں شفقت طلب کرنا۔ تو کبھی کبھی متکلم با کو اسم پر داخل کر کے اس اسم مدخول کے لیے مخاطب سے مہربانی طلب کرتا ہے، جیسے نا ارحم بزید، زید پر رحم کیجیے، تو یہاں اس مثال کے اندر با یہ حرف جر ہے اور زید یہ اسم ہے، تو با حرف جر کو ہم نے زید اسم پر داخل کر کے ہم نے مخاطب سے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس سے ہم نے یہ طلب کیا ہے کہ با کے مدخول پر آپ شفقت کا معاملہ کیجیے، رحم کا معاملہ کیجیے۔ اب ہم ترکیب کرتے ہیں۔ ترکیب میں حذف سابق قد تکونو، یہ فعل ناقص، یہ ضمیر اس کا اسم، اور استعطاف یہ جار مجرور شبہ فعل سے متعلق ہو کر یہ بن جائے گا خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، ارحم فعل امر، اور اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل، با حرف جر، زید مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل امر کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا نحو کو مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ وللظرفیۃ، کبھی کبھی یہ ظرفیت کے لیے آتا ہے با، نحو زید بالبلدی، جیسے زید شہر میں ہے، یہ با کا نواں معنی ہے، اور ظرفیت کے مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز میں ہونا۔ ظرفیت دو طرح کی ہوتی ہے، ظرفیت زمانی یعنی کسی چیز کا کسی وقت میں ہونا، اور ظرفیت مکانی یعنی کسی چیز کا کسی جگہ اور مکان میں ہونا۔ تو ظرفیت کو بتانے کے لیے اکثر تو فی آتا ہے، مگر کبھی کبھی با بھی آ جاتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ زید بالولدی، زید شہر میں ہے، تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ با کا جو مدخول ہے، یعنی با بتانے کے لیے آیا کہ بلد زید کا مظروف ہے، زید شہر کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ترکیب کرتے ہیں۔ ترکیب بحسب سابق کو قد تکون للظرفیت، یہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا۔ نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، اور زید مبتدا، بالبلدی جار مجرور سے مل کر مستقر یا قائم کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ ایک طرح کی ترکیب ہے، اگر آپ ایک ترکیب کو صحیح سے یاد کر لیں تو باقی سب آسانی سے ترکیب کرتے چلے جائیں گے۔ اب آگے ہے والی زیادتی، اور با کبھی کبھی زائد ہوتی ہے، نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو زائد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ با یہ کلام میں زائد ہوتی ہے، تو کیا قرآن کریم کے اندر جو با آیا ہے یہاں پر بِأَيْدِيكُمْ کے اندر یہ زائد ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر حشو زوائد ہے؟ تو زائد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر اس با کو ہٹا دیا جائے تو بھی اس کے معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن با جو زائد بھی ہوگی نا تو وہ بہت سارے مقاصد کے لیے آتی ہے، جیسے کلام کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، کلام کے اندر فصاحت پیدا کرنے کے لیے، کلام کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ اس میں اگر حرف زائد بھی ہو نا تو بھی اگرچہ معناً بے مقصد ہوتی ہے مگر لفظاً اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، تو زائد ہونے کا مطلب یہ ہے۔
تو اگر ہم یہاں سے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ میں سے با کو ہٹا لیں ولا تلقوا ایدیکم الی التہلکۃ تو بھی اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، مگر کلام کے اندر جو خوبصورتی ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ ہے، ولا تلقوا ایدیکم کے اندر خوبصورتی نہیں ہوگی، اور اس بات کو اہل لسان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو ترکیب اسی طرح کریں گے، وللزیادتی تکون وقد تکون للزیادتی والی ترکیب ہو جائے گی، نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف، اور نحو مضاف، قول یہ قول یہ مصدر مضاف الیہ مضاف، ہا یہ قول کا مصدر، قول مصدر کا مضاف الیہ اور فاعل بھی، تو قول مصدر اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر کیا بن جائے گا؟ ذوالحال، اور یہ تعالی یہ بن جائے گا اس کا حال، حال ذوالحال سے مل کر ہو جائے گا قول، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ ہے مقولہ۔ اب اس کی ہم ترکیب کر لیتے ہیں، تو تلقو یہ فعل، ٹھیک ہے، واو یہ استنافیہ ہے، غیر عاملہ ہے، اور لا یہ لائے نہیں ہے، تلقو فعل و فاعل، اور با یہ حرف جر ہے، ایدی مضاف، کم مضاف الیہ، مضاف الیہ، اچھا کم مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا با حرف جر کا، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا تلقو فعل کا، ٹھیک ہے، لا تلقوا فعل نہیں کہ، اس کے بعد الی حرف جر تہلکتی مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ثانی ہوگا ولا تلقوا کا، دو متعلق ہیں اس کے، فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ ہوگا قول کا، قول اپنے مقولہ سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ تو یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حروف جارہ میں سے جو پہلا حرف تھا با اس کو بیان کیا، اور با یہ 10 معنی کے لیے آتا ہے، 10 مقاصد کے لیے آتا ہے، اور ان 10 مقاصد میں سے کس کس کے لیے آتا ہے مصنف نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب آگے حرف جارہ میں سے دوسرے حرف لام کی بحث کو چھیڑیں گے۔